جو دورہ عراق تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، اس میں جو ہمارے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں زائرین ہر سال کربلا جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں عراق میں، تو وہاں پہ ان کو جو مسائل ہیں، جو کہ ان کے دیرینہ مسائل ہیں، وہ مسائل وہ لوگ جو زائرین ہیں وہ ہمارے اس ملک کی عوام ہیں، وہ ہمارے ملک کا، اگر آپ کی قوم کو کوئی مسئلہ ہے تو حکمران کی وہ ذمہ داری ہے کہ اس مسائل کو حل کرے، وہ لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لوگ لیڈر اس لیے بناتے ہیں، لوگوں کو اسمبلی میں اس لیے پہنچاتے ہیں کہ وہ جا کے وہاں پہ ہمارے مسائل کو حل کرے، اس لیے نہیں پہنچاتے کہ جی آپ نے اسمبلی میں جا کے خدا نہ خواستہ لوگوں کو کوئی غلط کام پہ لگانا ہے، لوگوں کو غلط طریقے کی طرز سیاست سکھانی ہے، لوگوں کو بدتمیزی سکھانی ہے۔ لوگوں کو اس لیے لوگ ووٹ دے کر آپ کو منتخب کرتے ہیں کہ اگر آپ کی پوری زندگی میں جہاں پہ آپ کے مسائل آ رہے ہیں اس کے حل کرنے کے لیے کوئی حکمران ایسے ہونے چاہیے جو اس کے لیے آواز اٹھائے، نہ صرف آواز اٹھائے، ان کا حل کر کے دیں۔ تو جو پچھلے سال میں جو چیزیں نہیں ہو سکیں وہ ایز اے فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں کی۔ وہاں پہ ہمارے پاکستانیوں کا جو لوگ زائرین تھے ان کا مطالبہ تھا کہ جی ہمیں نجف میں جب جاتے ہیں جو وہاں کوئی ایشوز ہیں تو وہاں پہ ہمارے لیے اپنے ملک کا کوئی دفتر ہونا چاہیے۔ تو نجف میں پاکستانی کونسلیٹ جو ہے وہ اب شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی زائرین بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اس ملک کے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے یہ کہ آپ کو کوئی اب مسائل ہوا ہوں گے تو آپ کے اپنے ملک کے وہاں پہ کونسل جنرل وہاں موجود ہوں گے، اپنے ملک کے سفارتی عملہ ہوگا جو آپ کی سہولت کے لیے ہوگا، جو آپ کی مدد کے لیے ہوگا۔ اسی طریقے سے کربلا میں ایک ڈیسک قائم کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ بھی جو مسائل ہیں زائرین کو، وہاں پہ جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جائے۔ اور یہ صرف باتوں تک نہیں ہے، عراق کی گورنمنٹ نے الحمدللہ انہوں نے کل اپنے اسمبلی سے اس چیز کو پاس بھی کروا دیا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ لیڈرشپ کا ویژن کیا ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان عراق بزنس کونسل کا جو قیام اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ آفیشیل بریفنگ آپ کو آج بھی فارن منسٹری نے دی ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ جی جو آپ کے قومی لیڈر ہیں کیا ان کو آپ کا احساس ہے، کیا آپ کو ان کی مشکلات کا احساس ہے۔ ماضی میں بھی لوگ جو فارن منسٹر رہے ہیں کیا انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، کیا وہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ جی ملک کے عوام کن مسائل سے دو چار ہو رہی ہے۔ یہاں آپ اور ہم بات کرنا تو آسان ہے، لیکن کبھی ہم ان سے پوچھیں جن لوگوں کو مختلف جگہوں پہ جو پرابلمز ہو رہے ہیں، مختلف ممالک میں ان لوگوں کو جو پرابلمز ہو رہے ہیں، آپ کی اپنی پاکستانی کمیونٹی جو مختلف ممالک میں جس طرح کی تکالیف اگر دیکھ رہی ہے تو اس کا حل کرنے کی ذمہ داری اس حکومت کے حکمران کی ہے، جو کہ ہمارے فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں۔ کل آپ نے محترم آصف علی زرداری صاحب کی بھی FPCCI میں تقریر سنی ہوگی۔ کیا تھا وہ تھا اس ملک کا جو بیسک ایشو ہے، اس ملک کا اس وقت بیسک مسئلہ کیا ہے، وہ اکانومی ہے، وہ مہنگائی ہے، وہ اس ملک میں کاروبار کرنا ہے۔ اس کے لیے جو چارٹر آف اکانومی کی بات محترم آصف علی زرداری صاحب کر رہے ہیں، اس ملک کے عوام کے لیے کر رہے ہیں، اس ملک کے کاروباری افراد کے لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے کاروباری افراد کو یہ گورنمنٹ کی طرف سے سیکیورٹی ہو کہ جی ہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے پیچھے جو ہماری آواز سنے گا۔ اگر ہمیں کاروبار کرنے میں کوئی مسائل ہو رہے ہیں تو پیچھے کوئی لیڈرشپ ہے جو اس کا سولوشن دے گی۔ محترم آصف علی زرداری صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کی اکانومی کی بات کر رہے ہیں، وہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ کا کائبور آپ کا جو ہے انٹرسٹ ریٹ 21% جائے گا تو کون آدمی کاروبار کرے، تو اس کے لیے حل کریں، اس کو کائبور اس کے انٹرسٹ ریٹ کو کم لے کر آئیں، کر کے لائیں۔ کاروباری افراد کو کنسورشیمز کی بات کر رہے ہیں کہ آپ بڑے بزنس شروع کریں اور بزنس مین اگر اکیلا نہیں کر سکتا تو کنسورشیمز بنائے۔ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اپنے یہاں پہ اس ملک میں مزید انڈسٹریز لگائی جائے، جب انڈسٹری لگے گی تو یہاں پہ کاروبار شروع ہوگا۔ اسی طریقے سے سی پیک کا کانسیپٹ محترم آصف علی زرداری صاحب نے دیا۔ جب وہ امریکہ گئے تو انہوں نے یہ بات کی کہ جی ہمیں ایڈ نہیں، ہمیں ٹریڈ چاہیے۔ جو G8 کانفرنس میں پہلی دفعہ محترم آصف علی زرداری صاحب نے یہ آواز شروع کی، ہم اس سے پہلے سب ایڈ لینے جاتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، ہمیں صرف ٹریڈ چاہیے۔ تو وہ ٹریڈ کے لیے
جو بات پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کر رہی ہے, جو چارٹر آف اکانومی کی بات پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کر رہی ہے کہ جی ہمیں ہر حال میں کاروبار کو اور ملک کے لوگوں کے روزگار کو, ملک کی اکانومی کو آگے بڑھانا ہے, تو یہی اس وقت آپ کے اس ملک کے اور ہمارے ملک کا مسائل ہے. اور کوئی مسائل ہمارے آپ کے ملک کے کوئی نہیں ہے. یہ جب مسائل حل ہوں گے تو آگے انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا, کیونکہ ملک ہے تو ہم سب لوگ ہیں. تو یہی ہونی چاہیے پولیٹیکل لیڈرشپ. انفارچونیٹلی افسوس کی بات ہے, یہاں پہ 3.5 سال جن لوگوں نے اس ملک میں مہنگائی کے طوفان کھڑے کر دیے, آپ کمپیریزن کریں. آج میں اوپن چیلنج کرتا ہوں پوری میڈیا کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, کہ 2013 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, جب محترم آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان تھے, جب جناب یوسف رضا گیلانی صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب ان کے وزیر اعظم تھے, تب ملک میں کموڈیٹیز کی قیمت کی چیزوں میں کیا پرائزز تھی, ڈالر کی کیا پرائز تھی, پیٹرول کی کیا پرائز تھی, بجلی کی کیا پرائز تھی, گیس کی کیا پرائز تھی. اور جب 2022 میں عمران خان نے 3.5 سال جس طرح حکومت کی, اس نے معیشت کو کہاں پہ کھڑا کر دیا. اس کے ریٹ کمپیریزنز کرنا شروع کر دیں آپ. میرے پاس ایک کموڈیٹی کا ریٹ ہے, ایک چیز کا میں ریٹ دے سکتا ہوں کہ محترم آصف علی زرداری صاحب, پیپلز پارٹی کی حکومت کس طرح سنبھال کے ان چیزوں کو چل رہی تھی, اور آتے ہی ایک شخص نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا. پوری کوشش کی کہ اس ملک کی معیشت پہ جو ہے وہ کسی قابل نہ رہے, کیوں غلط پالیسیاں تھیں, کیونکہ سیاسی عقل نہیں تھی. وہ شخص جو 3.5 سال زبردستی اقتدار پہ بیٹھا رہا, وہ شخص اس نے پوری قوم کو غلط راہ پہ لگایا, نوجوانوں کو غلط راہ پہ لگایا, جس کے نتائج آپ خود دیکھ رہے ہیں. کیونکہ یہ تو کہتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی, آپ جو بیج بو گے اگاؤ گے بھی وہی. آپ جس طریقے کا معاشرے میں اگر انتشار چاہتے ہو تو اس انتشار کے آگ کبھی آپ کو بھی لپیٹ میں لا سکتی ہے. تو جو بھی اس شخص نے اس نوجوان نسل کے لیے کیا, اس نوجوان نسل کے ساتھ کیا, اس ملک کی اکانومی کے ساتھ کیا, معیشت کو تباہ کیا. ملک کی معیشت کو تباہ کرنا چھوٹا جرم نہیں ہے, سنگین جرم ہے ملک کی معیشت کو تباہ کرنا. اور یہ جرم اس شخص نے کیا. جو وعدے اس نے IMF سے کیے, باقی جگہ سے پورے نہیں کیے, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کے پبلک کے سامنے اس نے اپنے آپ کو سرخرو رکھنے کے لیے, جھوٹا ایک پرسپشن کریٹ کرنے کے لیے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے جھوٹ بولتا رہا. اور وہی شخص بعد میں ظاہر ہوا کہ تمام سنگین جرائم میں خود ملوث رہا ہے. تو یہ فرق ہے لیڈرشپ کا, کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ملک میں وہ لیڈرشپ ہو جو عوام کے بنیادی مسائل کے حل کرنے کے لیے بات کرے. سندھ گورنمنٹ بھی 2-3 دن میں بجٹ انشاءاللہ 10 تاریخ کو لانے والی ہے, تو اس بجٹ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کوشش یہ ہوگی, پرائورٹی ہوگی کہ پبلک کے ہر سیکٹر کو کس طرح ایڈریس کیا جائے. جو بھی شخص, چاہے وہ ریڈی چلاتا ہو, چاہے وہ دکان چلاتا ہو, چاہے وہ مزدور ہو, چاہے وہ کسان ہو, چاہے وہ کوئی گروور ہو, چاہے وہ کوئی انڈسٹریلسٹ ہو, چاہے وہ کوئی تنخواہ دار شخص ہو, ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بجٹ میں کیا کیا پروویژن دیے جائیں گے. سندھ حکومت کی پرائورٹی ہمیشہ یہ رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی پرائورٹی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ریلیف کس طرح پہنچائیں. کیونکہ ہمیں ووٹ اس لیے ملتے ہیں, ہمیں اس لیے نہیں ملتے کہ ہم صرف اسمبلی میں آگے بیٹھے رہیں, تقریریں کرتے رہیں, لڑائیاں کرتے رہیں, جھگڑے کرتے رہیں, ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے رہیں, ایک دوسرے پہ الزام تراشا, بہتان تراشا کرتے رہیں, اور عوام کے لیے کچھ نہ کریں. آپ نے دیکھا کہ اس سیلاب میں بھی, اس بدترین سیلاب میں جب اچھے بھلے لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کہ اب کیا ہوگا, ہر طرف پانی پانی, اب کیا ہوگا, اس سیلاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, ٹاپ لیڈرشپ گراؤنڈ پہ موجود تھی, اور سارے کرائسس کو آہستہ 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 اس کو ٹیکل کرتی رہی. اس سنگین حالات میں جہاں لاکھوں لوگ بے گھر تھے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت لوگوں کو وہاں پہ پکایا کھانا شروعات میں دے رہی تھی, کہ پانی, روڈ سارے گیلے ہیں, لکڑیاں جو ہے وہ گیلی ہیں, لوگ آگ لگا کے کھانا بھی نہیں بنا سکتے. اس وقت پکایا کھانا گھر گھر ہر کیمپ میں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے پرووائڈ کیا. اب یہ ہوتی عوامی حکومت, عوامی سوچ.
تو جو عوامی حکومت ہوتی ہے, عوامی سوچ ہوتی ہے, ملک کا اصل اثاثہ وہی ہوتی ہے. ملک کے لیے اصل ایسٹ وہ پارٹیاں ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو اس ملک کے لیے سوچیں, ملک کے عوام کے لیے سوچیں, نہ کہ وہ پارٹیاں جو کہ زبردستی جن کو اقتدار حوالے کیا گیا اور ان لوگوں نے ہر طرف تباہی پھیلا دی. شرجیل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جب زیارتوں پہ گئے تھے تو پیچھے وہ جہانگیر ترین جو ہے اس نے ایک نئی پارٹی بنانے کی کوشش کی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح جہاز بھر کے پیپلز پارٹی کا راستہ روکا جائے گا, کیونکہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ڈیرے ڈالے ہوئے تو انہوں نے ایک نئے کنگز پارٹی لانے کی کوشش کی ہے. آپ تو جہانگیر ترین کے سامنے ہار جائیں گے, اس کے پاس تو جہاز بھی ہے, بڑا پیسہ ہے. جی بات سنیں, ہر شخص کو پاکستان میں سیاست کرنے کا اختیار ہے, چاہے وہ جہانگیر ترین ہو یا کوئی بھی ہو, اور عمران خان کم از کم شکوہ یہ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کی پارٹی بھی اسی طریقے سے عمران خان کی جو ہے اس میں جب اس کے بعد اکثریت نہیں تھی تو نمبرز پورے کیے گئے تھے. ہر شخص کو پالیٹکس کا اختیار ہے, کوئی بھی پارٹی کرے سیاست, ہمیں کوئی وہ نہیں. ہم تو کہتے ہیں جی ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے, ون سائیڈڈ گیم میں ہمیں مزہ نہیں آتا. کبھی پیپلز پارٹی نے بیک ڈور میں آ کے کبھی اقتدار نہیں لیا. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جب بھی کوشش کی ہے مقابلہ کر کے میرٹ بیس اور عوام کی خدمت کر کے کی ہے. تو پیپلز پارٹی ہر سیاسی میدان میں, جمہوری میدان میں جو ہے جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہر قسم کی الیکشنز کو اور سارے سچویشنز کو دیکھنے کے لیے تیار ہے. عباس علی زرداری نے بیان دیا ہے کہ میں نہ چاہوں تو الیکشن نہیں ہوں گے, جب میں چاہوں گا تب الیکشن ہوں گے. کیا ملک میں ٹائم پہ الیکشن نہیں ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, الیکشن وقت پہ ہوں گے انشاءاللہ, اور محترم عباس علی زرداری صاحب کا ایک بہت بڑا ویژن ہے, وہ ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے. آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ محترم عباس علی زرداری صاحب کی جب بھی سیاست رہی ہو, چاہے جب ان کو طاقتور ترین کرسی دی گئی ہو صدر پاکستان کی, جس وقت ان کو صدر پاکستان کی کرسی دی گئی ان کے پاس ایک بہت بڑی تلوار ہاتھ میں دی جسے کہتے تھے 58-2B. محترم عباس علی زرداری صاحب نے وہ تلوار کو پارلیمنٹ کے حوالے کیا. انہوں نے اپنے اس پاورز کو, جو صدارتی پاورز تھے, ان کو پارلیمنٹ کے حوالے کیا, اور ان کے پورے آپ ٹینیور میں دیکھیں کوئی ایک ایسا انہوں نے کبھی کوئی نفرت کی بات کہیں نہیں کی, ہمیشہ سب کو جوڑنے کی بات کی ہے. محترم عباس علی زرداری صاحب نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ جی ریکنسیلیشن ہو, بات چیت ہو, پولیٹیکل ڈائلاگ ہو, ڈیموکریسی پریویل کرے, پارلیمنٹ اسٹرانگ ہو, قانون کی حکمرانی ہو. تو انشاءاللہ تعالی ان کے ہر بات کا کانٹیکسٹ جو وہ یہی ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں, پارلیمنٹ کی حکمرانی چاہتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ پارٹیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ نے ایک ویڈیو دکھائی تھی, اس میں بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں. تو کیا ان کے اوپر جو سنگین مقدمات تھے وہ اب آپ نے واپس لے لیے؟ جیسے آفتاب صدیقی ہے, ان کے اوپر ATC کا مقدمہ ہے, کیا وہ بھی اب آپ نے واپس لے لیا یا ان کو پکڑیں گے؟ دیکھیں جی, جو شخص جلاؤ گھیراؤ میں انوالو رہا ہے اس کو اپنے قانون کے پروسیجر سے گزرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو معاف کیا جائے. جو شخص 9 مئی کو اس پورے دنگے فساد میں, جلاؤ گھیراؤ میں انوالو رہا ہے, جس نے سرکاری املاک کو, ذاتی املاک کو نقصان پہنچایا ہے, جو کیسز اس کے اوپر ہیں وہ اس نے فیس کر رہے ہیں, وہ میوزک اس نے فیس کرنا ہوگا. شاہد صاحب بجٹ آ رہا ہے انشاءاللہ, اس کی ایک آئینی ذمہ داری ہے, اپوزیشن لیڈر ہونا ضروری ہے اس کے لیے. تو اب کب تک انشاءاللہ یہ ہو جائے گا, کیونکہ بجٹ آ رہا ہے, اور اس میں کوئی آپ ہیلپ کریں گے ان کی جماعتوں کی کہ بھائی؟ دیکھیے, ہم نے تو کسی کو منع نہیں کیا ہے. آپ نے دیکھا کسی اسمبلی میں نہیں لکھا کہ جی فلاں ممبر کا داخلہ منع ہے, دروازے کھلے ہوئے ہیں. آپ لوگ میڈیا والے بالکل این دروازوں پہ کیمرہ لے کر کھڑے ہیں, جس ممبر کو اسمبلی میں آنا آئے. اب اگر اپوزیشن لیڈر خود جو ہے وہ ڈر رہا ہے, خوف میں ہے, ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور پریشان ہے کہ ہم اسمبلی کیسے جائیں, بھائی اسمبلی دروازے کھلے ہوئے. میں ایز اے انفارمیشن منسٹر گارنٹی دیتا ہوں کہ اسمبلی میں آئیں, اسمبلی میں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. ہاں, اگر اسمبلی کے باہر اگر قانونی طور پر کوئی مقدمہ ہے تو وہ ان کو فیس کرنا ہوگا, لیکن اسمبلی میں آئیں, اپنا جو کردار ادا کرنا ہے, اپنے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے, آپ نے تنقید کرنی ہے, آپ آئیں تو صحیح, ہم آپ کے لیے یہاں پہ ویلکم کریں گے, آپ کو ریڈ کارپیٹ دے دیں گے آپ کو. آپ صرف اسمبلی میں آئیں, ڈر کو چھوڑیں, خوف کو چھوڑیں. یہ گرفتاریاں وغیرہ یہ سب جو ہے یہ زیور ہے سیاست کا, تو تھوڑی ہمت کریں, تھوڑی ہمت دکھائیں.